So welcome to Ishagate. Finally we are here at D Chowk. So हमें ये जो हमारा मुतालबा है, ये जो हमारा हक है कि रिकंडक्ट किया जाए एडवोकेट को, हमें सिर्फ ये हमारा हक दे दो, हम यहाँ से चले जाएं। इसके अलावा कोई और सूरत नहीं है कि हम यहाँ से जाएं। हम हरगिज़ यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपको, जैसे आपने फरमाया, हम आपको एक एप्लीकेशन अभी दे रहे हैं और वो एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के नाम होगी और हमारा यही मुतालबा है कि एप्लीकेशन उनको दी जाए। पीएमसी पर हमें कोई एतबार नहीं है। पीएमसी का सदर सबसे बड़ा झूठा है, धोखेबाज है। उसने हमसे वहां पर धोखा किया और जो वाइस प्रेसिडेंट है उससे तो हमें नफरत है। क्यों? क्योंकि उसने कहा नालायक बच्चे एहतजाज करते हैं। ताकि आप लोग हमारी कॉल पर, हमारे कहने पर यहाँ पर आए तो आपको बताना जरूरी है। कोई बात छुपी नहीं होगी, कोई बात भी छुपी नहीं होगी, हर बात आपको बताई जाएगी। तो इस्लामाबाद इंतजामिया के जो लोग मिलने आए थे अभी, उन्होंने कहा जी कि आप एप्लीकेशन दे के चले जाएं, वही रवायती तरीका, आप दे के चले जाएं, मेरे साथ राब्ते में रहें तो जनाब आपको करवा देंगे। मैंने कहा सर, बड़े एहतराम के साथ आपको अगर ये मसला है, हमारी परेशानी है कि ये आप बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं धूप में, तो कोई नहीं, हम धूप सह लेंगे, हम सर्दी सह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ हमें हमारा हक दें, हमारा हक दें, सिर्फ हमें हक चाहिए। हक लिए बगैर हमने यहाँ से नहीं जाना। और अब तो हम देख रहे हैं कि मूवमेंट बढ़ रही है, जिद्दोजहद तेज हो रही है। ये जिद्दोजहद और तेज होगी और इंशाअल्लाह हम अपना हक लेकर यहाँ से जाएंगे। हक लिए बगैर हमने यहाँ से नहीं जाना। और यहाँ पर भी आपको बता रहे हैं और एप्लीकेशन में भी आपको बता देंगे कि 29 तारीख तक हमें आपका जवाब चाहिए। 30 तारीख डेडलाइन। अगर आप 29 तारीख तक हमें जवाब नहीं देते, आप कल दे दें, परसों दे दें, शफकत फरमाएं तो कल ही दे दें। यहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट्स अपने घर बाहर छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। आप हमें एक दिन के अंदर अंदर मसला बताएं, कोई मसला नहीं, उनको बुलाएं। 2 बंदों नहीं आना है ना, यहाँ से एक मैं हूँगा, 4 स्टूडेंट्स होंगे और वहां पर बैठकर हम उनसे बात करेंगे। अगर अपनी बात को साबित ना कर सकें तो फिर बात रहेगी। तो इंशाअल्लाह कि आप भी इस बात से मुत्फिक हैं कि हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाना। मुत्फिक हैं? बहनें भी बताएं, माएँ भी बताएं, हक लिए बगैर जाना यहाँ से नहीं जाना। तो ये रेफरेंडम है। अब इंशाअल्लाह हक लिए बगैर हम यहाँ से नहीं हिलने वाले। हम पुरअमन हैं। रास्ते आपने खुद अपने शौक से बंद किए, हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। मैंने तो कहा जी आप हमें थोड़ी सी उधर जगह दे दें, ये खारदार था, थोड़ी आगे ले जाए, उधर जगह दे दें, ये खोल लें। हमने तो ये भी बंद नहीं किया। आपने वो रास्ता बंद किया, वो रास्ता आपने खुद बंद किया, ये रास्ते आपने खुद बंद किए। हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया। ये मीडिया के जरिए प्लीज, मीडिया के लोग इसको टिकट्स की सूरत में या जैसे भी चलाए, हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया हुआ। हम किसी को, हम खुद दुखों के मारे लोग हैं, इसीलिए तो यहाँ पर हम खुद 1 माह से तकलीफ सह रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो खुद दुख का मारा हो, तकलीफ का मारा हो, किसी और को तकलीफ नहीं देता। हम रास्ता बंद करके किसी को तकलीफ नहीं देंगे। तो इस्लामाबाद के लोगों जिनके बच्चों का मसला नहीं है, हमें ऐसे ही नहीं कहना कि पढ़ लेते, अच्छे नंबर ले लेते। यहाँ पर सारे बच्चे पढ़ने वाले बैठे। काश आपके घर में भी बच्चे होते तो आपको पता
چلتا کہ ان کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی ہے. تو ہم نے کوئی راستہ بند نہیں کیا ہوا, سب راستے کھول دیں, یہاں سے ٹریفک کو گزرنے دیں. ہم ایک سائڈ پر اپنی جو ہے بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے. انشاءاللہ ہم یہاں سے اصول انصاف تک نہیں جائیں گے. اور جو یہاں پر ہمارے بھائی موجود ہیں, جو یہاں پر دن رات موجود رہتے ہیں, چونکہ فیملیز تو آتی ہیں شام کے وقت اور پھر اس کے بعد انہوں نے چلے جانا ہے, جو یہاں پر دن رات موجود بھائی میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ خاص طور پر بتائیں کہ آپ اس فیصلے سے متفق ہیں کہ انصاف کے اصول تک یہاں سے نہیں جائیں گے؟ آپ لوگ متفق ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں, کسی کا باپ بھی ہم کو یہاں سے اٹھا نہیں سکتا. آئین پاکستان ہمیں یہ اختیار دیتا ہے, اور کسی بھول میں بھی نہ رہیے گا. ویسے تو میں کہہ کے آیا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ اگر 200 لوگوں کے لیے 1000 پولیس بلا لیں گے تو پھر آپ پکڑ لیں ہمیں. آپ ہم پہ تشدد کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار لیں, آپ ہم پہ شیلنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, پھر بھی انشاءاللہ ہم کسی طرح پتھر نہیں پھینکیں گے, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم پرامن رہیں گے, ہم پرامن ہی رہیں گے. اور امن کی طاقت سے انشاءاللہ ہم نے یہ جنگ جیتنی. آپ ماریں گے, آپ پکڑیں, اریسٹ کریں, جو بھی کرنا چاہیں آپ کریں. اگر آپ ایسا کچھ, لیکن مطلب میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اب یہ آواز یہاں پر موجود 1000 لوگوں کی آواز نہیں ہے, اب یہ آواز الحمدللہ پورے پاکستان کے 2 لاکھ اسٹوڈنٹس کی آواز ہے. اور یہ آواز اب تمہارے جبر سے کبھی بھی تب نہیں سکے گی انشاءاللہ. موبائل کی لائٹ آن کریں, موبائل اپنا موبائل نکال کر لائٹ آن کریں. آپ پیچھے جا کے چلے گئے وہ تاکہ پچھلی جگہ بھی فیل ہو جہاں موبائل نکال لیں. موبائل یہ آگے والی باتیاں بھی کھڑے ہوتے تھوڑی دیر فیل لگے. چلائیں جناب چلائیں. فرمایا کو شاہی سے لڑا دو, گنجش فرمایا کو شاہی سے لڑا دو. کاخے عمرہ کے در دیوار ہلا دو, کاخے عمرہ کے در دیوار ہلا دو. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو. چلائیں کریں, موبائل نکالیں, موبائل سب لوگ اپنا موبائل نکالیں اور لے آئے ہیں. ڈاکٹر ارشد تقی یہ ڈی چوک ہے, علی رضا یہ ڈی چوک ہے, عمران خان صاحب یہ وہی ڈی چوک
اور آج ہمارا مطالبہ کسی PMC سے نہیں ہے، ہمارا مطالبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہے، نوٹس لو اور ہمیں انصاف دو۔ اور سنیں، چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس کو برا بھلا کہنا ہوتا ہے وائس پریزیڈنٹ PMC کو، ابھی ایک بہت بڑا بہت اچھا نام اس کا آگے، اس کا نام نو سرباز ہوگا آج کے بعد۔ اب سے وائس پریزیڈنٹ PMC کا نام نو سرباز ہے۔ PMC کے وائس پریزیڈنٹ کا نام کیا ہے؟ بولے کیا ہے؟ کبھی نہ اب ایک زوردار نعرہ ہوگا، آپ نے 2 بار بولنا ہے، ریکنڈکٹ ایمڈیکیٹ، ریکنڈکٹ ایمڈیکیٹ۔ کیا بولنا ہے؟ ریکنڈکٹ ایمڈیکیٹ، ریکنڈکٹ ایمڈیکیٹ۔ نو مور کوسچن، نو مور چیٹ۔ نو مور کوسچن، نو مور چیٹ۔ نو مور کوسچن، نو مور چیٹ۔ Shame on PMC! 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 We want justice! 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 اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ اب لطیف آگے آج ہمارے درمیان کہ ہم حصول انصاف تک نہیں جائیں گے، اگر ایک ایک 2 چھٹیاں کرنی پڑتی ہیں تو کر لیں، بچوں کے مستقبل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ہم اب انشاءاللہ یہ عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے مطالبے کو منوائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں SHO صاحب سے کہ یہ جو ناکے لگے ہوئے ہیں، ناکے تو پلیز آپ کھول دیں۔ یہاں پر جو آپ کے لوگ کھڑے ہیں وہ آنے والے لوگوں سے بدتمیزی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی آگے کئیوں نے مجھے بتایا جی کہ وہاں ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو اب میری گزارش ہے دستبستہ جناب SHO صاحب سے کہ آپ جو آپ کے اہلکار کھڑے ہیں ناکوں پر، ہماری گزارش ہے کہ آپ پلیز
ان کو کہیں کہ وہ روکے مت. ہم پرامن ہیں جیسے وعدہ کیا ہے, ہم وعدے کو توڑنے والے لوگ نہیں. ہم پرامن رہیں گے, پرامن رہیں گے, پرامن رہیں گے انشاءاللہ. آپ ٹریفک کھول دیں, اہلکاروں کو کہہ دیں کہ لوگوں کو آنے دیں. اور میں آج جتنی بڑی تعداد میں, کل سے زیادہ تعداد میں آج آپ لوگ آئے, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم آپ کے حق کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. اب آپ لوگوں نے کل اس سے بھی زیادہ تعداد کے اندر انشاءاللہ تعالی آنا ہے. کل کی بھرپور گیدرنگ کا وقت شام 4 بجے ہے. آپ نے شام 4 بجے اسی طریقے سے بڑی تعداد کے اندر یہاں پر جمع ہونا ہے, اپنے حق کے لیے جمع ہونا ہے. اور یہاں پر جو ٹھہرے ہوئے اسٹوڈنٹس, ان کے علاوہ بھی میں یہاں پر آئے ہوئے مرد حضرات کو کہوں گا کہ آپ اپنے حق کے لیے یہاں پر ٹھہریں, یہاں پر قیام کریں, تاکہ ہم مل کر انصاف کی جدوجہد کو تیز تر کر سکیں. اب آخری نعرے لگیں گے, اور میں پھر کہتا ہوں کہ اگر وہ روکیں گے ناکوں پر تو پھر وہاں پہ ظاہری بات ہے کلیہ وہ ہارٹ اٹیک ہوتی ہے. جب ہارٹ اٹیک ہوتی ہے تو پھر خدا نہ خواستہ اگر ناکے پہ کوئی کلیش ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ ہمارے ذمہ نہ ڈالا جائے وہ کلیش, وہ وہیں پر ہو. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں پرامن رہیں گے, پرامن رہیں گے, پرامن رہیں گے. میں 50 مرتبہ کہہ چکا ہوں ہم پرامن رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. احتجاج ہمارا آئینی حق ہے, احتجاج ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. ہم احتجاج کریں گے, کوئی ہمیں احتجاج کرنے سے روک نہیں سکتا. ہم کوئی سڑک بلاک کر کے نہیں بیٹھے, کارے سرکار نے کوئی مداخلت نہیں کی. یہ میڈیا آن ریکارڈ رکھے یہ ساری چیزیں, ہم نے کارے سرکار میں کوئی مداخلت نہیں کی. ہم نے صرف یہاں اقتدار کے والوں کے سامنے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. خدا کے لیے اس آواز کو سنا جائے اور بچوں کو انصاف دیا جائے. کل 4 بجے اس سے زیادہ تعداد کے اندر میں آپ لوگوں کا یہاں منتظر رہوں گا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنیں گے جب تک آپ کا دھرنا نمبر میں ان کے دھرنے سے بڑا نہیں ہو جائے گا. ہماری بہن ہانی بلوچ آج وہ داغے مفارقت دے گئی, شہید ہو گئی, اپنے حق کی جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گئی. میں اپنی اس بہن کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, اس کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنی بہادر بیٹی کو پیدا کیا. اب یہاں پر اپنی بہن کے لیے اینڈ پہ دعائیں مغفرت بھی کریں گے, اور یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں اقتدار کی کرسی. ہم جانتے ہیں یہ نشہ سر کو چڑھا دیتی ہے. وزیر اعظم صاحب, ہم آپ سے مطالبہ کرنے آئے ہیں, آپ سے ہی ہمارا مطالبہ ہے, آپ ہمیں انصاف دیں, آپ ہمیں انصاف دیں. ریاست مدینہ ایسے نہیں ہے کہ 2 لاکھ بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہو اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے. کیوں نہیں ابھی تک کوئی منسٹر یہاں پر آیا؟ سارے یہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہاں پر ہیں. ہمارے اسپیکر کی آواز بھی یہاں پر جا رہی ہے. کیوں نہیں یہ حضور آئے, کیوں نہیں آ کے ہم سے ہمارا دکھ پوچھتے؟ ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے پاس نہیں آتے تو پھر بتائیں ہمارے پاس کیا واحد حل بچے گا؟ مجھے بتائیں پھر ہمارے پاس کیا حل بچے گا؟ کیا حل بچے گا؟
ہمارے پاس پھر ایک ہی حل ہے کہ پھر ہم ان کے پاس جائیں گے، اور پھر یہ بات میں نے کہہ دیا کہ آپ کو اپلیکیشن آج مل جائے گی 27-28 پیچھے 4 دن ہے، ہم مزید ویٹ نہیں کر سکتے، 30 گزر گیا تو یہ جو نوسر بازوں کا ٹولہ بیٹھا ہے پی ایم سی میں، یہ ہمارا حق مار لے گا اور ہم اس کو اپنا حق مارنے نہیں دینا چاہتے۔ آپ 29 بھی 28 تاریخ اور ہم نے گزارش کی ہے انشاءاللہ کل سے چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر جو ہیں لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ، چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں وفاق کے جو نمائندے ہوتے ہیں گورنر صاحبان گورنر ہاؤسز کے سامنے بھی دھرنے شروع ہوں گے کل سے انشاءاللہ۔ کراچی والے گورنر ہاؤس کراچی کے باہر بیٹھے، ساری تنظیمیں مل کر بیٹھے، سب بھائی مل کر بیٹھے اور اپنے بہنوں اور بھائیوں کے حق پر پہرا دیں۔ کوئٹہ میں آلریڈی ہمارے بھائی ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بار بار اور یہاں سے خصوصی طور پہ ویڈیو ریکارڈ کریں، یہ خصوصی طور پر کوئی ساتھی ویڈیو ریکارڈ کرے اور میرے ان بھائیوں کو کوئٹہ تک پہنچائے کہ ہم یہاں ڈی چوک سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کی جدوجہد کو سرخ سلام کرتے ہیں، آپ نے جینے کا حق ادا کیا ہے، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوئٹہ کے اندر بھی گورنر ہاؤس کے باہر کل سے پھر احتجاج شروع ہوگا، لاہور کے گورنر ہاؤس کے باہر انشاءاللہ بہت بڑا دھرنا کل شام 4 بجے سے وہاں پر بھی شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور پشاور کے گورنر ہاؤس کے باہر بھی انشاءاللہ کل سے دھرنے کا آغاز ہوگا۔ تمام اسٹوڈنٹس جو ان شہروں کے رہنے والے ہیں، آپ اگر یہاں پر نہیں پہنچ سکتے تو اپنے ان شہروں کے اندر ضرور ان احتجاجات کے اندر شریک ہوں۔ ہم 28 تاریخ تک ساری طلبہ برادری ہم سب مل کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے حقوق پر پہرا دیں گے، کیونکہ ہم پرامن ہیں۔ متنبع صرف یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ یہ جو چنگاری ہے یہ چنگاری شعلہ بن کر تمہیں جلا دے گی۔ اور یہ ٹی وی پہ صحیح ٹکر چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں ٹکٹس کے۔ طلبہ نے کہا ہے کہ ابھی ہم اصلی ڈی چوک پہ نہیں ہیں، یہ جو ہے یہ بھائی بلو ایریا کہلاتا ہے، جنا ایونیو کہلاتا ہے، ڈی چوک وہ سامنے ادھر اس جگہ پر۔ اگر 28 تاریخ تک آپ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے، ہمیں نتائج کی خدا کی قسم پرواہ نہیں، بالکل پرواہ نہیں۔ آپ جو بھی ہمارے ساتھ کرنا چاہیں ہم ہمیں منظور ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی پھر اپنا دھرنا یہاں سے پرامن طور پر وہاں وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے منتقل کر دیں گے انشاءاللہ۔ شاید میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جتنا بھی میڈیا یہاں پر آیا ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بول ٹی وی کا شکریہ خاص طور پہ ادا کرتا ہوں، نیو نیوز کا شکریہ خاص طور پہ ادا کرتا ہوں، سما ٹی وی کا شکریہ خاص طور پہ ادا کرتا ہوں، روہی ٹی وی کا شکریہ خاص طور پہ ادا کرتا ہوں، ڈان ٹی وی کا شکریہ خاص طور پہ ادا کرتا ہوں۔
शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे मुतालबे को हाईलाइट किया। मैं गुजारिश करूंगा जियो टीवी से भी, एयरवायर से भी, ये मसला है 2 लाख स्टूडेंट्स का, प्लीज आप भी इस इशू को हाईलाइट कीजिए। एक मिनट लावल लावल जियो टीवी और एयरवायर टीवी से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारे इशू को हाईलाइट किया जाए। अस्सलामुअलैकुम, वी आर लाइव फ्रॉम धरना और ईसागर की टीम आई हुई है यहाँ पे प्रोटेस्ट में ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हुए हैं यहाँ पे। अभी जो मेरे साथ हैं वो सर ताहिर हैं और मेरी अभी उनसे यही बात चाह रही थी कि सर क्या मामलात रहेंगे, ये धरना रहेगा या नहीं रहेगा, क्या कुछ चलेगा। तो मैं डॉक्टर जो ताहिर मोइन साहब है, मैं उनसे यही पूछा था कि सर क्या लगता है कि हम कितना आगे जा सकते हैं। तो सर मुझे ये कह रहे थे अगर स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। हमारे उनके साथ बहुत से मामलात अच्छे चाह रहे हैं। तो डॉक्टर ताहिर भी बोलेंगे आपको, जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो आए, हम लोगों को ज्वाइन करें। सर बताएं। सबसे पहले तो ईशा गिफ्ट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप के वक्त में आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और स्टूडेंट सर आप देख रहे हैं माशाल्लाह, इससे पहले भी आपने वो देखा है स्टूडेंट्स माशाल्लाह बड़ी तादाद में आ रहे हैं। KPK के मुख्तलिफ इलाकों से, दीर, सुवात, बाजवड़, कोहिस्तान, चतराल, मुख्तलिफ इलाकों से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। पंजाब से भी शिरकत कर रहे हैं और आज तो सिंध से भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी उनसे बात हो रही है और जितनी स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगी उतनी हमारे मुतालबात को ज़्यादा उससे सुना जाएगा। हमारा तब तक यहाँ पे धरना जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। हमने ये अज़म किया हुआ है, हमने ये मुसम्मम इरादा किया हुआ है कि हक लेके हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम स्टूडेंट्स के वालिदैन से, तमाम स्टूडेंट्स के जितने टीचर हैं उन सब से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नाइंसाफ़ी हो रही है। हर टीचर यही कह रहा है, हर स्टूडेंट यही कह रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स 180 होते हैं और जब रिज़ल्ट आते हैं तो 130 आते हैं। गैर बात है, या तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, क्योंकि नई नई सॉफ्टवेयर बनी है, उनने चेक नहीं की। तो गैर बात है, या तो सॉफ्टवेयर में इशू है या इनकी की में इशू है। इन्होंने रिचेकिंग का ऑप्शन भी नहीं दिया। तो सबसे बड़े चोर तो यही है कि ये स्टूडेंट्स को रिचेकिंग का ऑप्शन भी नहीं दे रहे। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो अब इमरान खान से है, वज़ीर आज़म साहब से, क्योंकि वो तो कठपुतली बैठे हुए हैं PMC में, वो तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा सबसे पहला मुतालबा और एक ही मुतालबा है इमरान खान से कि जैसे उन्होंने PMC एक्ट में लिखा हुआ है, PMC एक्ट में ये मेंशन हुआ है कि सिंगल डे पे सेम टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान में और इसके लिए एक स्पेशल सिलेबस इशू होगी। तो मुतालबा यही है कि उस PMC एक्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में सिंगल टेस्ट, सेम टेस्ट, यूनिफॉर्म टेस्ट, ट्रांसपेरेंसी जिसकी सबके लिए सेम हो, मुनक्किद किया जाए। और इंशाल्लाह तब तक हमारी एफर्ट्स जारी रहेगी जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो PMC है, क्या PMC अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है कि वाकई हमसे गलती हुई है, लेकिन यार वो स्टूडेंट्स की बात को सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहा। इस बारे में आप क्या अभी तक इंफॉर्मेशन है? 23 तारीख को हमारे 6 रुकनी टीम की डॉक्टर अरशद तकी से तफसीली इस पर बहस हुई। हमने उनके सामने 20 नुकात रखे, उसमें कुछ तकनीकी नुकात भी थे, उसमें टेस्ट की फिजिकल के हवाले से थे कि तहरीर के सब क्यों नहीं ले रहे, सब इस हवाले से हमने भरपूर एक डिटेल डिस्कशन की। वो सब अपनी गलतियाँ तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन वो इस ईगो पे अटके हुए हैं, वो इसमें अटके हुए हैं कि अगर हम टेस्ट ही कंडक्ट करेंगे तो PMC की जो इंटरनेशनली एक वो चल रही है वो स्टेक पे हो जाएगी। मतलब है कि PMC की जो क्रेडिबिलिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम NLE एग्जाम और जितने भी हम एंट्रेंस एग्जाम है इंटरनेशनली हम रजिस्टर कर रहे हैं। तो अगर हम ये रिकंडक्ट करेंगे तो उनका हम पे जो एतमाद है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो उनकी नज़र में हमारी ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम रिकंडक्ट नहीं कर सकते। वो शायद ये रिचेकिंग का मुतालबा भी मान ले, वो शायद ये ग्रेस मार्क्स का मुतालबा भी मान ले, लेकिन वो रिकंडक्ट इस वजह से वो बार बार इसी इनकारी हैं क्योंकि
وہ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. انٹرنیشنلی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ ریکنڈکٹ نہیں کرنا چاہ رہے. جی جی لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا جو سسٹم ہے جی جی وہ کسی تھرڈ پارٹی سے چیک کروا لیں. اگر وہ تھرڈ پارٹی کہتی ہے کہ ان کا سسٹم بالکل ٹھیک ہے جی جی بالکل تو ہم لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے, ہم یہ دھرنا آج ابھی ختم کر دیں. لیکن وہ نہ تھرڈ پارٹی کو انکلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ وہ ری چیک کرنا چاہ رہے ہیں, نہ وہ ریکنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کسی بات میں آ نہیں رہے. ابھی سر جو ہماری آڈینس جو ابھی اس وقت دیکھ رہی ہے ان کو جسٹ ایک لاسٹ بات یہ بتا دیں کہ ابھی پی ایم سی کے ساتھ جو معاملات چاہ رہے ہیں, جیسے کہ کل 4 بجے پھر دھرنے کا بولا گیا کہ ہم سب اسٹوڈنٹس سے یہاں آنا ہے, ہم آئیں گے. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو اپنے ایریا میں جدھر جدھر ہو رہا ہے وہ لازمی جوائن کریں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے تو لازمی جوائن کریں. سر میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جو پی ایم سی اور اسٹوڈنٹس کی بات ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, کیونکہ آپ تھوڑی آواز کیوں ہے تو اسٹوڈنٹس کو سنائی دے گا, وہ بتا دیں. پی ایم سی والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے, کوئی ایک چھوٹا سا لالی پاپ اسٹوڈنٹس کو پکڑا کے ان کو یہاں سے روانہ کر دے. لیکن اس بار جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں انہوں نے پختہ ارادہ کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 20 دن بھی دھرنا دینا پڑے ہم دیں گے, کیونکہ یہی اسٹوڈنٹس پورے سال 2 سال سے پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور پی ایم سی والے آ کے 3 گھنٹوں میں ان کی پوری محنت کا جو پورے جو انہوں نے محنت کیا ہوتا ہے وہ ان پہ پانی پھیر دیتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ٹرانسپیرنٹ ایک کریڈیبلٹی والا ایک یونیفارم کمپٹیشن والا ٹیسٹ نہیں ملے گا تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اسٹوڈنٹس کا یہی مین ڈیمانڈ ہے کہ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم سب اسٹوڈنٹ سے ایک جیسا ٹیسٹ لیں گے تو پھر انہوں نے مختلف ڈے پہ مختلف ٹیسٹ کیوں رکھے ہیں. 32 دن میں انہوں نے 64 ٹیسٹ رکھے ہیں, اور روزانہ کا ٹیسٹ ہر ایک ٹیسٹ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی اسٹوڈنٹس کا آسان ٹیسٹ آتا ہے, کسی کا مشکل آتا ہے. ابھی ایک ٹیسٹ 1 ڈیٹ کو آ رہا ہے تو 20 ڈیٹ کو جو ٹیسٹ آئے گا تو اس میں وہی MCQs ریپیٹ ہوتے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹس ہے سراسر ناانصافی ہے, نہ ایک جیسا ٹائم دیا جا رہا ہے, نہ ایک جیسی یونیفارم ٹیسٹ دیے جا رہے ہیں. تو اب اس دفعہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں وہ پختہ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ ہم حق لے کے یہاں سے نہیں جائیں گے. تب تک ہم یہاں بیٹھے رہیں گے, تب تک ہم یہاں پہ رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے. اور مطالبات یہی ہیں کہ PMC ایکٹ کے مطابق 1 نیشن 1 MDK. بالکل, بہت شکریہ سر طاہر نے ہمیں ٹائم دیا. سر طاہر نے بہت سی انفارمیشن جو کہ اسٹوڈنٹ یہاں نہیں آ سکے بہت سی مصروفیات کی وجہ سے, وہ ان کو کوشش کرے کہ یہاں ان کو جوائن کرے. کل یہ دوبارہ ہے, ہم بھی آئیں گے کل 4 بجے یہاں پر دھرنا دوبارہ ہوگا. کہ جتنے زیادہ اسٹوڈنٹس ہوئیں گے, جتنے زیادہ اکیڈمیز کے جو ٹیچرس ہیں جو یہاں پر آ سکتے ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ لازمی آئیں. دیکھیں آپ لوگ ہی اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, اگر آپ لوگ ہی یہاں پر ان کو جوائن کریں گے, اسٹوڈنٹس کے بھی حوصلے زیادہ بلند ہوئیں گے, تو زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس بھی آئیں, ٹیچرس بھی آئیں, تاکہ اس دھرنے میں زیادہ سے زیادہ جان آئے اور PMC جو ہے اس کو کچھ عقل آئے کہ ہم نے جو یہ ٹیسٹ ہے اس کو صحیح کرنا ہے. یا کوئی ایک مطالبہ مان لیں, میں کہتا ہوں جو تھرڈ پارٹی سے اگر وہ اپنا سافٹ ویئر چیک کرا لیں سر ایسے ہی اچھی تو معاملات ہی ختم ہو جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب لائیو آئے ہیں, زیادہ سے زیادہ جو آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوئے گی اسی دھرنے میں. اللہ حافظ.